الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 20 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 21 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلا پورا سبق ریوائز کرواتی چلوں کہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے، مشکلات کا ذکر ہوا، تائید الہی کا ذکر ہوا، غزوہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کا ذکر ہوا، منافقین اور ان کے رویے کا ذکر ہوا۔ الغرض یہ کہ اب تک ہم نے غزوہ احزاب کا پس منظر پڑھ لیا اور پیش آنے والے حالات اور پیش آنے والے واقعات کا تفصیلی جائزہ لے لیا۔ اب ایسے میں ایک آیت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ آیت آج کا مسلمان، میں اور آپ، ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ الغرض یہ کہ یہ آیت جو ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارا کوئی بھی سیرت کانفرنس ہو، سیمینار ہو، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی بیان ہو جس پہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈسکس کرنا ہو، یہ آیت ہم کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ ہماری کوئی بھی تقریب ایسے نہیں جاتی کہ جس میں ہم نے اس آیت کی تلاوت نہ کی ہو، کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بات کریں، ان کے اسوہ کی بات کریں، تو ہمیں قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے۔ اس آیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا، رول ماڈل کہا گیا، بہترین ایسا ماڈل کہہ سکتے ہیں، اس کو بہترین ایسا طرز حیات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسے تمہیں فالو کرنا چاہیے، جس سے تمہیں محبت کرنی چاہیے، جس کے طرز حیات کو تمہیں اپنانا چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ان کی زندگی کا کوئی بھی پرسپیکٹیو تم اٹھا کر دیکھو، وہ پازیٹیو ہے، وہ حکمت عملی سے بھرا ہوا ہے، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہے، اور وہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دینے والا شخص جو کہ ذاتی زندگی میں بھی کمال درجے پر پہنچا، جس نے گھریلو معاملات کو بھی احسن انداز سے نبھایا، ہمیں اسوہ دیا، جس نے جنگی حکمت عملی کو دیکھا، اگر ہم نے ان کو دیکھے تو اس کو احسن انداز سے اپنایا، جنہوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں ایک ایسا بہترین اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی میدان میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ہمیں وہ مکمل ملے گی، ہمیں وہ جامع ملے گی، اور عمل کرنے کے لیے ہمیں وہ اسوہ دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ یو مسٹ ہیو ٹو فالو دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی سنت پر تمہیں عمل کرنا ہے، کیونکہ کامل اسوہ اور ایک مکمل ضابطہ حیات جو اسلام نے دیا، اس پر جو پریکٹیکلی عمل ہے، اگر مومنوں تمہیں دیکھنا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو دیکھو۔ وہ ایسی جامع، ایسی کامل زندگی گزار گئے جن آپ سے پہلے کسی نے ایسی گزاری، نہ آپ کے بعد آج تک، اور نہ قیامت تک ایسی زندگی گزارنے والا کوئی۔ وہ میدان جنگ کا لیڈر ہے، وہ اگر بحیثیت لیڈر ہمارے سامنے آیا تو اعلیٰ ترین پرسنالٹی، اس کی نجی زندگی دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ اعلیٰ ترین پرسنالٹی، آپ شفیق باپ تھے، آپ شفیق خاوند تھے، آپ حضرت شیمہ کے ساتھ آپ کے تعلقات پڑھ لیں، آپ کے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات پڑھ لیں تو آپ بہترین بھائی تھے۔ اگر آپ کی زندگی کی بات کی جائے، آپ بہترین بیٹے ثابت ہوئے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بحیثیت نبی ہم دیکھیں تو انبیاء میں خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، اور آپ انبیاء کے سلسلے پر ختم نبوت لے کر آئے، اور آپ کے آنے سے نہ صرف نبوت ختم ہوئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، بلکہ مکمل بھی ہوا۔
کامل بھی ہوا. اس کے بعد جو زندگی آپ گزار کے لوگوں کو، انسانیت کو ایک مشعل راہ دے گئے، اس کے بعد کسی دوسری چیز کی گنجائش نہیں بچتی. الغرض یہ کہ قرآن اور اس کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں چیزیں جس نے تھام لی، گو کہ وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اسوہ کی بات کریں، سنت کی بات کریں، تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آپ وضو کرتے تو 3 دفعہ، آپ اپنے اعضائے بدنی کو دھوتے، آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو آپ دھیمے اور آسان الفاظ کا انتخاب کرتے، دھیمے لہجے کا انتخاب کرتے، اپنی بات کو ریپیٹ کرتے، سننے والا اچھے سے سمجھ لیتا. آپ چلتے اس طرح تھے، آپ سوتے اس وقت تھے، آپ عبادت کا طریقہ ایسا تھا. یقیناً ان سنتوں کو اپنانا چاہیے اور یہ اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں. لیکن اگر اس صورت کے پرسپیکٹیو کو دیکھا جائے، اس پس منظر کو دیکھا جائے جس میں یہ آیات کا نزول ہوا تھا، اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے، مد نظر رکھ کر غور کریں، تو یہ نقطہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ یہاں جس اسوہ کا ذکر ہوا ہے وہ طاقت کے نشے میں بدمست باطل کے سامنے بے سر و سامانے کے عالم میں جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈٹ جانے کا اسوہ ہے. جس اسوہ کا ذکر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا آپ کی زندگی کا، وہ پہلو ہے جو انفارچونیٹلی ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے ہر وقت. کیوں ہم میدان جنگ میں، کیوں ہم جہاد کے موقع پر، کیوں ہم مشکلات کے موقع پر آنے والے جو حالات تھے جن سے مسلمانوں کو، مومنین کو گزرنا تھا، رسول اللہ کی اس وقت کیا حکمت عملی تھی، ہم وہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم یقیناً دیگر جو سنتیں ہمارے سامنے ہیں اور جو موسٹ کامن ہیں، اور شاید یہ کہ جن پر عمل کرنا آسان ہے، ہم ان کو بیان بھی آسانی سے کر دیتے ہیں اور ہمارے سامنے آپ کی زندگی کے وہی پہلو موجود ہیں. لیکن اس آیت میں جس پہلو کا ذکر ہے وہ دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کردار کے حامل تھے، اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، جس کا نظارہ چشم فلک نے غزوہ خندق کے مختلف مراحل کے دوران کیا کہ غزوہ خندق کے موقع پر اگر کسی مرحلے پر فاقوں سے مجبور صحابہ نے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے دکھائے، تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قمیض اٹھا کر اپنا پیٹ دکھاتے ہیں جہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت اگر صحابہ خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے تو ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بڑے بڑے پتھر اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر پھینکنے میں مصروف تھے. اور ایسا بھی ہوا کہ کوئی سنگلاخ چٹان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ضربوں سے ٹوٹ نہ سکی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے ضرب لگا کر اسے پاش کیا. اس مشکل گھڑی میں ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پر آسائش خیمہ نصب کر دیا گیا ہو اور ایسا ہوا ہو کہ آپ اس میں محو صراحت ہوں اور باقی خدام اپنے کاموں پر، اپنے معمولات پر گامزن ہوں اور آپ کی خدمت پر مامور ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. باقی لوگ خندق کھودنے میں لگے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں آگے پیش تھے، اور یہاں تک کہ باقیوں سے جو کام نہ ہو سکتا رسول اللہ خود فرماتے. جب باقیوں نے اپنے پیٹ پر فاقوں کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے دکھائے، رسول اللہ اس قدر مشکلات کا شکار ہیں، تو رسول اللہ اپنا پیٹ دکھاتے ہیں جس پر ان سے زیادہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. یہ اسوہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. مشکلات کے وقت لیڈ کیسے کرنا ہے ایمان والوں کو، مشکلات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات، اس کی بارگاہ میں ثابت قدمی کی دعا، بہترین حکمت عملی، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیکھیں، اور اسی اسوہ کا ذکر یہاں پر موجود ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ رسول اللہ کے اسوہ پر کس طرح سے عمل کرتے تھے. صحیح احادیث بے شمار ہیں. ابھی میں مسلم کتاب الجہاد کی میں ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور کفار کی خبر لے کر آئیں. غزوہ احزاب کا ہی موقع تھا. آپ جائیں اور کفار کی خبر لے کریں، لیکن ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. آپ نے بس آپ دیکھ کر آئیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
تو وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ آگ تاپ رہے ہیں، یعنی جسے عام الفاظ میں کہیں کہ آگ سیک رہے ہیں. سردی کا موقع تھا، جاڑا تھا، شدید قسم کی آندھی سردی وغیرہ تھی سارا، تو وہ آگ جو ہے وہ سیک رہے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل میرے نشانے پر تھے ابو سفیان. یاد رہے ابو سفیان 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے، اور آپ کی زوجہ ہند بھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلے اگر بات کی جائے نا غزوہ احزاب، غزوہ بدر، غزوہ احد وغیرہ کی، اس میں ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے. ٹھیک ہے، یعنی 8 ہجری سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں ابو سفیان کا نام لے کر اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سم ہاؤ کہہ دیا جائے تو لسنرز کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ابو سفیان صحابہ تھے تو انہوں نے ایسا کیوں کیا. وہ صحابہ کی فضیلت ان کو ملی، وہ صحابیت کے درجے پر پہنچے، لیکن 8 ہجری میں. تو اس سے پہلے اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سم ہاؤ، یہ میرا ایک طریقہ یا طرز عمل کہہ لیں کہ میں نام ادب سے لیتی ہوں، کیونکہ وہ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی اور اپنے ایمان کو ثابت بھی کیا، اور ان کے ایمان سے مومنین کو بہت فائدہ بھی ہوا، اور انہوں نے توبۃ النصوح کی تھی، سچی توبہ کی تھی آپ اور آپ کی زوجہ نے. ٹھیک ہے، تو اگر اس سے پہلے اگر میں کہہ دوں نا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اس لحاظ سے لسنرز کنفیوز ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر صرف ابو سفیان کہا جائے تو ابھی میں نے یہ اس لیے کہا ہے وداؤٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو سمجھ آ جائے سمجھنے میں کہ اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے 5 ہجری میں. 8 ہجری کی بات ہے کہ جب آپ ایمان لائے تھے. تو چلیں، بہرحال ابو سفیان آگ تاپ رہے تھے، سیک رہے تھے، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے بالکل وہ نشانے پہ تھے، تو کمان میں میں نے 3 جوڑ لیا اور نشانہ باندھا، خوب نشانہ باندھ لیا کہ ابھی میں چھوڑنے ہی لگا تھا، نشانہ لگانے ہی لگا تھا، مجھے رسول اللہ کا حکم یاد آ گیا اور میں رک گیا. کس وجہ سے رک گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاں تم خبر لے کر آؤ، تم نے کچھ حملہ نہیں کرنا یا چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. اس طرح سے وہ رسول اللہ کے حکم پر کاربند تھے صحابہ، اور اس طرح سے آپ کی سنت پر عمل کرنے والے تھے. انہوں نے جنگی میدان میں بھی رسول اللہ کو دیکھا، انہوں نے عائلی زندگی میں بھی رسول اللہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے دیگر معاملات میں رسول اللہ کس طرح سے احسن انداز سے ان کو نبھاتے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھا، اور صحابہ نے مکمل طور پر فالو کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت پیاری اور میٹھی میں ایک حدیث سناتی ہوں کہ جس کو پڑھ کے مجھے بہت پیار آیا. دیٹ از کہ حضرت حمران بن ابان کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کے پاس موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، جب وضو سے فارغ ہوئے تو پھر مسکرا دیے. وضو کیا، وضو مکمل کیا اور اس کے بعد مسکرانے لگ گئے. اور پھر سامعین کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا؟ اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا تھا، اور اس کے بعد وہ مسکرائے تھے تو اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ ہر چیز میں رسول اللہ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کرتے تھے بھی. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کی ہر سنت ہمارے لیے قابل عمل ہے اور ہمیں مسٹ فالو کرنا ہے. اب اس آیت کی طرف واپس آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو. پھر دوسری والیوم الآخر، اور وہ آخرت کی یقین، یعنی عقیدہ اس کا ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، گویا ہر وقت اللہ کی یاد رکھتا ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو ان 3 شرائط کو پورا کرے، جو اس نیت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش کرے گا، اسی کے لیے اس میں روشنی ہے. بالکل اسی طرح سے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتاب تو ہے، قرآن تو ہے، لیکن باعث ہدایت کس کے لیے ہے؟ المتقین کے لیے. تو رسول اللہ کی زندگی تو تمام کے سامنے موجود، اورینٹلسٹ جو ہیں ان کے سامنے بھی تو موجود ہے، جنہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن انہیں راہ ہدایت نہیں ملتی، لیکن انہیں وہ ہدایت کے قریب بھی نہیں، نہ وہ خود کوشش کرتے ہیں آنے کی اور نہ انہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟
اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی زندگی ہدایت کی طرف اسی صورت میں لے کے جائے گی، تمہارے اندر یہ 3 کوالٹیز موجود ہوں، تمہارا عقیدہ ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، تمہاری خواہش ہو کہ تم اللہ سے ملاقات کرو، اور تم اس وقت بلیسڈ ہو کہ اے اللہ میں تیرے سامنے سرخرو ہوں کیونکہ میں نے تیرے نبی کی سنت کو اپنایا، تیرے احکامات پر عمل کی کوشش کی، اور پھر یعنی وہ اللہ سے محبت رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کا اسے یقین ہو، اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اس کا عقیدہ ہو، اور تیسرا کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اس سے مراد زبان سے ذکر بھی ہے، اور اس سے مراد اپنے عمل سے ذکر کرنا بھی، کہ اپنے اعمال کو اس طرح سے کیا جائے جس طرح سے عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بھی ذکر کی ہی ایک کنڈیشن ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت پر آ جاتے ہیں، اور اگلی آیت میں ذکر ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ پہلے منافقوں کی بزدلی، بے ہمتی اور ہیلے بہانوں کا ذکر ہو گیا نا، کہ جب لشکر آمنے سامنے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم یہاں موجود ہی نہ ہوتے، ایسا ہو جاتا کہ یہ لوگ حملہ کرتے اور ہم کہیں دور دیہات سے خبریں ہمیں مل رہی ہوتی، بس دیٹس آل۔ یعنی ان کا تو یہی تھا نا منافقین کا رویہ۔ اللہ فرماتا ہے سیم کنڈیشن مومنین پر آئی، سیم مشکل حالات مومنین پر آئے، اور ان کا طرز عمل اور رویہ کیا تھا؟ مومنین کا ایمان اور بڑھا۔ جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا۔ یعنی کون سا وعدہ دیا تھا؟ شدت اور مصیبت تو پہنچے گی، تم آزمائش میں تو ڈالے جاؤ گے، پہلوں کی طرح تم پر سختیاں بھی آئیں گی، اور لشکر جمع ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن آخر میں تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو مومنین نے وہ وعدہ اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھا، اور وہ پکار اٹھے کہ صدق اللہ و رسولہ، اور ان کے ایمان اور ان کی رضا، جو راضی رہنے کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ان کی رضا ہے، اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ ذکر ہوا کہ مومنین میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے عہد کو سچا کر دکھایا، اور انہوں نے اللہ سے جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا، تو ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے۔ مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی یہاں پر مراد ہے کہ مومنین میں سے کچھ وہ ہیں جو شہادت کے درجے پر گامزن ہو چکے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کو نذرانہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا۔ تو یہاں مومنین کے اس طرز عمل کی یہاں پر لکیر کھینچی گئی، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ بالکل نہ بدلے۔ کیا مراد ہے؟ یعنی مشکلات آنے میں بھی بہت سے مومنین ہیں، اس وقت بھی کچھ معمولی جھڑپیں ہوئی تھیں جس کا ذکر ہم نے غزوہ احزاب کی ابتدا میں کیا، جس میں بہت ریئر ذکر ملتا ہے، روایات ضرور ملتی ہیں ایگزیکٹلی نہیں تو، کہ مومنین کے بھی 3-4 افراد شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تھے، تو کچھ شہادت حاصل کر چکے تھے، کچھ اس سے پہلے غزوہ بدر، غزوہ احد کے موقع پر شہادت حاصل کر چکے تھے، اور کچھ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، شہادت کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے بے قرار تھے۔ ان مشکلات نے ان کے عزم کو، ان کے رویے کو بالکل بھی نہ بدلا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ تمام کچھ اسی لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقین کو عذاب دے، اگر چاہے یا تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں نے سٹارٹنگ میں 2 کویشچن کیے تھے، ان میں سے ایک کویشچن یہ تھا کہ آندھی جب غزوہ احزاب کے موقع پر آئی تو اول تو تقریباً 25 دن یا 30 دن، 1 ماہ انہوں نے ارد گرد حصار کر کے رکھا کفار نے، اور مشکلات اس قدر تھیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے تھے، اور پھر بھی ہتھیار لے کر سرحدوں کی حفاظت کرنے سخت سردی میں، سخت جاڑے میں مسلمان کھڑے تھے، اور شدید مشکلات کا سامنا تھا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور بالآخر کیا ہوا؟ آندھی چلی اور ان کے کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ واپس ہو لیے۔ تو میں نے کویشچن تب کیا تھا نا، اس کا جواب یہاں پر ہے۔
लियरज़ी अल्लाहु स्सादिकीन बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िकीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम। अल्लाह फरमाता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि सच्चों को उनके सच की जज़ा दी जाए, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ तवक्कल के साथ खड़े रहे। एक दिन एक लम्हा क्या अल्लाह की बारगाह में उन्होंने तो जिहाद करते हुए पूरा महीना गुजारा, और वो सिर्फ़ एक महीने की मियाद नहीं थी, ऐसे उन्हें मज़ीद खड़ा रहना पड़ता सरहदों पर, ऐसे हालात में मज़ीद गुज़रना पड़ता, तो वो खुश दिली से उन हालात को अपने गले से लगाते, कबूल करते। तो अल्लाह फरमाता है तो अल्लाह ने ऐसे मोमिनीन को आज़माया और उनके सच का सिला दिया। ये सारे मामलात इसीलिए हुए और ताकि मुनाफिकीन का निफाक ज़ाहिर हो, और बिल्कुल वो भी हुआ। तो क्या ये स्टार्टिंग में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अल्लाह ताला ने वो मुश्किल हालात सामने फ़ेस करवाए तमाम स्टेटस के लोगों को, तो जिनके दिलों में पक्का ईमान था वो उनके कदमों में लग़ज़िश पैदा नहीं हुई, वो लड़खड़ाए नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है लियज़ी अल्लाहु स्सादिकीन बिसिदक़िहिम। और फिर वो मुनाफिकीन जिनका निफाक दिल में था ज़ाहिर हो गया, व युअज़्ज़िबल मुनाफिकीन, हाँ, या उनमें से मुनाफिकीन जो तौबा कर लें तो अल्लाह को वो बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। और फिर ज़िक्र हुआ और अल्लाह ने काफिरों को इनके दिलों की जलन के साथ वापस लौटा दिया, इन्हें कुछ भी भलाई ना मिली और अल्लाह मुसलमानों के लिए लड़ाई में काफ़ी हो गया, और अल्लाह क़ुव्वत वाला इज़्ज़त वाला है। सुबहान अल्लाह। इन आयात की मिठास को फ़ील कीजिएगा और मुकम्मल पस मंज़र को सामने रखते हुए महसूस करने की कोशिश करनी है। इसके बाद ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा का ज़िक्र है जो कि अगली आयात में आ रहा है, इंशाअल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो असमत वाला। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।